بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العلی العظیم. سورہ یونس کی دوسری آیت ہے جس کا آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور تفسیر کر رہے ہیں. لوگوں کو اکان للناس، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے، عجباً، کیا لوگوں نے اس بات کے اوپر حیرانگی کا اظہار کیا ہے، ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے وحی کی ہے ایک انسان کی طرف، منہم، جو ان میں سے ہے، ان انذر الناس، کرتا کیا ہے، وحی کس بات کی گئی ہے، وحی اس بات کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وہ لوگوں کو ڈرائے. اس بات پر لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایک بشر کیوں آیا ہے. کیا انسانوں کو ڈرانے کے لیے کوئی فرشتہ اترتا، یا انسانوں کو ڈرانے کے لیے کوئی جن آتا؟ بھائی انسانوں کو ڈرانے کے لیے تو موضوع یہی تھا کہ ایک انسان ہی ان میں آئے جی، جو ان میں سے ہو، جو ان جیسی ضرورتیں رکھتا ہو، جو ان جیسا بدن رکھتا ہو، جو ان جیسی ضرورتیں، حاجتیں اس کی ہوں. مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو سارے انسان ایک طرف ہو جائیں اور محمد الرسول اللہ دوسری طرف رہیں، سارے انسان ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، مقام تو یہ ہے. لیکن اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر بھیجا ہے. تعجب تو تب ہوتا کہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے کوئی فرشتہ آتا. بھئی یہ تو فرشتہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی ضرورتیں ہیں، اس لیے یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے. اس بات پر تعجب ہوتا ہے بھائی تم جیسی ضرورتیں ہیں ان کی، ان کو بھی نیند آتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے، وہ کپڑا پہنتے ہیں، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے. پھر تمہارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، حج بھی کیے جا سکتے ہیں. تعجب تمہیں اس بات پر کون سا تعجب ہے؟ اور پھر تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اہتمام کیا ہے. حیرانگی تو اس بات پر ہوتی کہ وہ تمہیں پیدا کر دیتا اور تمہیں کوئی سبق دینے والا یہاں نہ بھیجتا. پھر حیران ہوتے یہ اللہ کیسا ہے جی، ہمیں پیدا کر دیا، راستہ دکھانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. جنت کہاں ہے، جہنم کیا ہے، کس طرح جنت میں جایا جا سکتا ہے، جہنم. اس بات پر تعجب ہوتا ہے. تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اکانا، اس بات پر تم نے اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے. ڈرا رہا ہے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ ان کے انجام بد سے ڈرا رہا ہے. ان کو ڈرا رہا ہے کہ لوگوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کا لمحہ لمحہ سونے کی طرح قیمتی ہے. سونے کو پتھر خریدنے پہ خرچ نہیں کرتے، عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. سونے سے سونا خریدو یا سونے سے بہترین چیز کوئی خریدو. یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سونا ہے تمہارے پاس. اس سے تم دنیا نہ خریدو بلکہ تمہارے لیے سونے سے بہترین چیز آخرت ہے. آخرت وہ اس بات سے لوگوں کو ڈرا رہے، وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم مقام صدق، اور وہ اس لیے آیا ہے تاکہ بشارت دے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے بڑا والا مقام ہے، ان کے لیے بہت مقام صدق. یہ بڑا لفظ ہے جی.
یہ مقام صدقن لسان صدقن۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچی زبان عطا فرما، ہاں جی مجھے سچی زبان عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہم اخرجنی، مخرج کس طرح ہے جی؟ صدقن و آیت کس طرح ہے؟ اللہم اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ جہاں سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ مکہ سے نکلے تو سچ واضح ہو گیا کہ محمد رسول اللہ مکہ سے نکل گئے ہیں، دراصل سچ مکہ سے نکل گیا۔ اور مدینہ میں داخل ہوئے تو کائنات نے دیکھا اور زمانے کی گواہی ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ جب مدینہ کی بستی میں داخل ہو گئے تو سچ داخل ہو گیا۔ ہاں جی یہ ہے سچ سے نکلنا اور سچ کے ساتھ داخل ہونا۔ پھر کہاں کہا گیا کہ ان کے لیے مقام صدق ہے، مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب اقتدار خدا کے لیے ان کے لیے مقعد صدق بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جس کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک ان کو۔ امام ابن تیمیہ جب قید ہو گئے تو انہوں نے 80 مرتبہ قرآن مجید پڑھا، قید کے اندر 80 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا، لیکن جب وہ آخری بات قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس آیت پر جب پہنچے تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عند ملیک مقتدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے جی 79 مرتبہ پڑھتے رہے، لیکن 80 مرتبہ جب پڑھا، جب اس آیت پر پہنچے تو ان کی روح قبض اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ یہ مقام صدق بڑی چیز ہے جی۔ تو خوشخبری سنائے ان لوگوں کو، وبشر الذین، خوشخبری دے، بشارت دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے۔ کیا خوشخبری دے؟ ان لہم، یہ کہ ان کے لیے ہے، ان ایمان لانے والوں کے لیے ہے، قدم صدق، صدق کے قدم، یہاں جس طرح بنے سچائی کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، جنت ہے ان کے لیے، اعلیٰ درجہ ہے ان کے لیے، بڑا مقام ہے ان کے لیے، مقام صدق۔ کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا بڑا مقام ہے جی۔ اور پھر قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن کافروں نے کہا تو کیا کہا؟ کافروں نے کہا قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا، بے شک یہ شخص جو ہے لساحر مبین، جادوگر ہے، کھلا کھلا جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ دلوں کو موہ لیتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو دل کھینچ لیتا ہے۔ اس نے باپو سے بیٹے کھینچ لیے، ماموں سے بھانجے کھینچ لیے، گھروں کے چشم و چراغ اس نے کھینچ لیے ہیں اور اپنے ارد گرد کر لیے۔ یہ ساحر اللسانی، اچھا خطیب ہونا، یہ جادوگری ہے، جادو ہو جاتا ہے، زبان سے جادو ہو جاتا ہے۔ یہ بذات خود نہ بری چیز ہے اور نہ اچھی چیز ہے۔ یہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو تو یہ خدا کی نعمت ہے، لیکن یہ جادوگری، یہ زبان کی جادوگری اور برے مقاصد کے لیے استعمال ہو تو یہ سب سے بڑا وبال ہے کہ وہ خطیب اور وہ واعظ جو گفتگو کرنے کا ہنر جانتے ہیں اور راتوں راز سارے لوگوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں اور لوگ ان کے سحر سے باہر نہیں نکلتے، لیکن نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ایک گروہ دوسرے کے خلاف نفرت لے کر اٹھتا ہے، لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جادوگری شیطان کا حربہ ہے، اور وہ واز جس کو سن کر دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، اچھے مقاصد پیدا ہوں، ہاں جی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ہے کہ جب وہ بات فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل کھینچ لیتے تھے، لیکن کن مقاصد کے لیے انہوں نے دل کھینچے؟ اگر صدیق اکبر کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے تو صدیق کیسا ہوتا؟ مجھے کیا ضرورت ہے صدیق کو جاننے کی؟ پھر صدیوں تک محمد الرسول اللہ نے صدیق کو صداقت کا لقب دیا ہے،
عمر کو عمر بنا دیا، بلال کو بلال بنا دیا، بلال حبشی کو بلال حبشی بنا دیا۔ یہ آپ کی صدق لسانی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے، دلوں کو موہ لیتا ہے، ساحر مبین، یہ کھلا جادوگر ہے۔ اس بات پر لوگوں نے تعجب کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان کو استعمال فرما رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے استعمال فرما رہے ہیں؟ تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے زحمت نہ بنیں۔ اللہ کا رسول تو اس لیے کام کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا